صبح ناشتے کے بعد ناصر تو اپنے عادت خانے میں جا بیٹھا۔ میں نے کتابوں کے مطالعے میں خود کو مصروف کرنا چاہا۔ ہم لوگوں نے آپس میں تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سب نے دل ہی دل میں یاسر اور رخسانہ کی واپسی کا انتظار آنکھ کھلتے ہی شروع کر دیا تھا۔ میں نے جمیلہ کو دوپہر کے کھانے پر مجھے بلانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ عین وقت پر آن دھمکی اور ہلکے پھلکے کھانے کے نام پر بھی کافی کچھ کھلا دیا۔ ناصر بھی میرے ساتھ شریک تھا۔ شام ڈھلنے تک انتظار ایک بار پھر اضطراب میں بدلنے لگا۔ بےتاب ہو کر میں گھر کی بیٹھک میں جا پہنچا۔ جمیلہ حسب عادت میرے بیٹھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد الائچی والی چائے لے آئی۔ اس کے جانے کے بعد ابھی میں نے آدھی پیالی ہی ختم کی تھی کہ مجھے جمیلہ کے خوشی سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ وہ یقیناً رخسانہ ہی سے مخاطب تھی۔ عین اسی وقت ناصر اور یاسر بیٹھک میں داخل ہوئے۔ میرا دل فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ میں بےتابی کے عالم میں یاسر سے لپٹ گیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں بتا نہیں سکتا آپ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی یاسر بھائی۔ طرح طرح کی فکروں نے نڈھال کر رکھا تھا۔ اسی دوران میں رخسانہ اور جمیلہ بھی بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے رخسانہ کے سلام کا جواب سر پر ہاتھ رکھ کر دیا اور ان سے پوچھا، سب ٹھیک تو رہا بھائی؟ کوئی مسئلہ دشواری تو پیش نہیں آئی؟ اس دوران میں یاسر اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر رخسانہ کو دیکھا اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ راستے میں جگہ جگہ پولیس بس روک کر ایک ایک مسافر کی شکل دیکھتی رہی، لیکن ہم دونوں کو کسی نے شک کی نظروں سے نہ دیکھا، نہ ہی کسی نے خاص طور پر ہم سے پوچھ گچھ یا جانچ پڑتال کی۔ میں نے کہا، یہ واقعی رب ذوالجلال کی خصوصی کرم نوازی ہے۔ یاسر نے فوراً کہا، لیکن ہمارا وہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا کہ پولیس باولے کتے کی طرح مشکوک افراد کو پھاڑ کھانے کو تلی ہوئی ہوگی۔ راستے میں کم از کم 2 جگہ پولیس والے 3-4 لڑکوں کو بس سے اتار کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان میں سے 2 کو راستے میں روک کر بس کو آگے روانہ کر لیا۔ آپ اگر اپنے اصل روپ میں وہاں کا رخ کرتے تو بچ کر نہ نکل سکتے تھے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اصل موضوع پر آتے ہوئے بےتابی سے پوچھا، امرتسر پہنچنے کے بعد کا حال تفصیل سے بتائیں بھائی۔ سکھبیر سے بآسانی ملاقات ہو گئی تھی نا؟ اس کو کیا بتایا اور اس نے کیا کہا؟ یاسر نے میری حالت پر مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، منندر بھٹی کی دکان ہمیں آسانی سے مل گئی تھی۔ اتفاق سے وہ وہیں موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی آپ کا وہ نام لیا جو آپ نے انہیں بتایا تھا تو وہ فوراً مجھے پہچان گیا اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے سکھبیر سے ملوانے کو کہا تو اس نے کچھ ہی دیر میں میرا پیغام ہرمندر صاحب میں سکھبیر تک پہنچا دیا اور پھر سکھبیر نے مجھے کہلوایا کہ اکال تخت سے ملحق لنگر خانے پہنچ کر اس کا انتظار کروں۔ میں ان محترمہ کو ساتھ لے کر ہرمندر صاحب میں جا پہنچا۔ وہ شاید میری بے قراری سے لطف اندوز ہونے کے لیے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، ہمارے مقررہ مقام پر پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد سکھبیر میرے پاس پہنچا اور اشارے سے ایک الگ تھلگ گوشے کی طرف بلایا۔ پھر وہ مجھے ایک عمارت میں لے گیا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور پھر خط دینے کے بعد تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن اور پڑھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن جو کچھ آپ پر گزری ہے اور جس طرح آپ پھندے میں پھنسنے سے بال بال بچے ہیں، اس کے بعد یہ سب سچ ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے بمشکل اس کی بات ختم کرنے کا انتظار کیا اور پوچھا، خفیہ والوں کی طرف سے ہرمندر صاحب سے کی جانے اور آنے والی فون کالیں سننے اور ریکارڈ کرنے کا سن کر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ یاسر نے سنجیدگی سے کہا، یہ انکشاف ہی اس کے لیے حیرت انگیز اور پریشان کن تھا۔ میں نے بتایا کہ یہ خفیہ والے انسپکٹر نے خود بتایا ہے تو اس کی حالت قابل دید تھی، لیکن پھر اس نے بتایا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے تمام ساتھیوں کو خبردار کرنے والا ہے اور آئندہ کوئی بھی فون کال کرتے یا وصول کرتے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ میں نے کہا، یار یاسر بھائی، مجھے آپ کی باتوں سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سکھبیر نے آپ کی باتوں کی سنگینی پوری طرح محسوس نہیں کی؟ اس کا رد عمل مجھے سرسری سا کیوں لگ رہا ہے؟ میری بات سن کر یاسر نے قہقہہ لگایا اور کہا، مجھے بھی شروع میں یہی لگا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری باتوں کو جوں کا توں تسلیم کرنے کی بجائے ہم پر خفیہ پولیس کے کارندے ہونے کا شک کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد 4-5 مسلح سکھ نوجوانوں نے ہمیں گھیرے میں لے کر ایک کال کوٹری میں پہنچا دیا اور سکھبیر صاحب ہمیں خوفناک تشدد کی دھمکیاں دے کر سچ اگلوانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا اسے یقین ہے کہ ہم خفیہ والوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور آپ کی زبان سے معلومات اگلوانے کے بعد اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے یاسر کی بات سن کر عجلت سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے تم پر تشدد تو نہیں کیا؟ میں نے بتایا تھا نا کہ اس نے مجھ پر بھی شک کیا تھا۔ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے یہ بات اچھی طرح یاد تھی۔
رخسانہ اور میں نے اپنی سچائی جتانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، یار تجسس بڑھانے کی کوشش نہ کرو، سیدھا سیدھا بتاؤ کہ کیا ہوا، تم لوگوں نے اسے کیسے یقین دلایا؟ یاسر نے ایک نظر رخسانہ کی طرف دیکھا جو کھل کر مسکرا رہی تھی، اور پھر کہا، یوں سمجھو کہ اللہ نے بر وقت ہمیں عقل دے دی۔ میں نے کہا کہ سکھبیر بھائی، آپ نے ہمارے بھائی پر بھی اسی طرح شک کیا تھا اور اسے بالآخر اپنے انداز میں آپ کو سچائی کا یقین دلانا پڑا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی زور آزمائی کا حال آپ کے ان سب ساتھیوں کے سامنے بتا دوں۔ بس یہ سنتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور ہمارا پستول بھی واپس کر کے عزت سے بٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو رخصت کرتے ہوئے ہمارے لیے کھانے پینے کا حکم بھی دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اطمینان بھرا قہقہہ لگایا۔ میں نے کہا، آپ میرے اندازے سے زیادہ ذہین نکلے یاسر بھائی۔ آپ نے اسے وہ بات یاد دلائی جس کا خفیہ پولیس تو کیا، اس کے قریبی ساتھیوں کو بھی خبر نہ تھی، پھر تو اسے یقین کرنا ہی تھا۔ یاسر نے کہا، جمال بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ والی بات مجھے نہیں رخسانہ کو یاد آئی تھی، اسی نے مجھے اشارہ دیا، ورنہ میں اسے اتنی آسانی سے یقین نہ دلا پاتا۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے چپ چاپ مسکرا رہی تھی۔ اس نے گفتگو میں دخل دے کر اپنا کارنامہ جتانے کی قطعاً کوشش نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے یاسر کی نظروں میں گہری ستائش نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا جمیلہ ان دونوں کی کیفیت بھانپتے ہوئے شرارت سے مسکرا رہی ہے۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ ادھر یاسر ہماری کیفیت سے بے خبر بات آگے بڑھا چکا تھا۔ بولا، ہماری طرف سے مطمئن ہونے اور ہمیں ایک صاف ستھرے خوبصورتی سے آراستہ گھر میں لے جا کر مہمان نوازی کے تقاضے نبھاتے ہوئے سکھبیر نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران پورے پنجاب اور خصوصاً امرتسر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پولیس کی طرف سے سکھ نوجوانوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ہرمندر صاحب کے درجن بھر زائرین کو بھی پولیس کی طرف سے بدسلوکی اور کڑی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ افراد حراست میں بھی لیے گئے۔ تاہم وہ لوگ پولیس کے اچانک اس طرح متحرک ہونے کی وجوہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں یاسر کی بات غور سے سن رہا تھا، تاہم ان میں سے کچھ بھی میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ چنانچہ یاسر کی بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، سکھبیر نے میرے لیے کوئی پیغام تو نہیں بھجوایا؟ یاسر نے بتایا، اس نے کہلوایا ہے کہ آپ فی الحال کچھ دنوں تک ہرمندر صاحب کا رخ کرنے سے گریز کریں اور مزید کسی ساتھی کو بھیج کر اس کی زندگی خطرے میں ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ احتیاطاً کچھ دنوں کے لیے پنجاب سے کہیں اور چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پولیس کے پاس اب آپ کے حوالے سے کافی ٹھوس معلومات موجود ہیں۔ میں نے یہ سن کر اسبات میں سر ہلایا۔ سکھبیر کا مشورہ بلا شبہ زمینی حقائق سے ہم آہنگ تھا، لیکن اس مشورے پر عمل کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ میں کب تھا؟ میں جو کچھ بھی اب تک کرتا رہا تھا وہ حالات کے بہاؤ کا نتیجہ تھا، اور آئندہ بھی میرا ہر اقدام غالباً اس وقت کے حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہوتا۔ اگر پنجاب کی حدود کے اندر میرے لیے خطرات بڑھ چکے تھے تو یہاں سے نکل کر کسی اور ریاست میں منتقل ہونا کون سا خطرے سے خالی تھا؟ تمام تر خطرات کے باوجود یاسر اور رخسانہ کو امرتسر بھیجنا بھی تو حالات کے جبر ہی کا نتیجہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ویسے بھی میں اپنے مقاصد پورے کیے بغیر یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں۔ میرا کشمیری حریت پسند کے روپ میں ہرمندر صاحب جا کر سکھبیر اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات کرنا اور کشمیری مجاہدین اور خالصتان تحریک کے جانبازوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا تو ایک ہنگامی قدم تھا۔ اصل فریقوں کے درمیان معاملات طے ہونا تو ابھی باقی ہیں، جس کے لیے مجھے ظہیر کو سکھبیر سے ملانا پڑے گا، لیکن صرف اپنی جان کو لاحق خطرے سے ڈر کر میں اپنی ساری کاوش مٹی میں ملا دوں۔ یاسر کی یہ عادت مجھے بہت پسند تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں صرف ضروری حد تک دخل دیتا، اس کے علاوہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے پر یقین رکھتا۔ اس نے اندیا لینے میں قطعاً دلچسپی نہیں دکھائی کہ میں سکھبیر کے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا نہیں۔ اس نے میری درخواست اور ہدایات کے عین مطابق اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھائی تھی، اور کام مکمل ہونے کے بعد اب ایک طرح سے سارے معاملات سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اپنی اس مہم کے حوالے سے اس نے صرف اہم باتیں ہمیں بتائی تھیں، غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جمیلہ نے یاسر اور رخسانہ کی متوقع آمد کے پیش نظر رات کے کھانے میں خصوصی اہتمام کیا تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد یاسر اجازت لے کر لدھیانے روانہ ہو گیا۔ ناصر اور میں رات کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے، پھر وہ سو گیا۔ تاہم میں خاصی دیر تک جاگتا اور تمام صورتحال پر سوچتا رہا۔ میں اب اور شدت سے ظہیر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل تشکیل دیا جا سکتا تھا۔
دیر سے سونے کے باوجود صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی۔ ناصر پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ ہمارے منہ ہاتھ دھونے کے کچھ ہی دیر کے بعد جمیلہ ناشتہ لے آئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ناصر نے آڑت خانے جانے کی اجازت طلب کی تو میں نے اس سے تازہ اخبار کی فرمائش کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ناصر کا نوعمر ملازم مجھے معروف انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس کے چندی گڑھ ایڈیشن کی اس روز کی کاپی دے گیا۔ میں نے بےتابی سے شہ سرخیوں پر نظر دوڑائی۔ مجھے اپنے مطلب کی خبر ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ صفحہ اول کی ایک 3 کالمی خبر میں پنجاب پولیس کے ترجمان کی طرف بتایا گیا تھا کہ جالندھر کے بس اڈے پر جلتی ہوئی بس سے برآمد ہونے والی پولیس انسپکٹر جگدیش مراری کے طبی معائنے سے ثابت ہوا ہے کہ اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا ہے اور غالباً اس کی لاش کو شناخت سے بچانے کے لیے ہی ناکارہ بس کو آگ لگائی گئی تھی۔ تاہم لاش کو پوری طرح بھسم ہونے سے پہلے ہی بس سے نکال لیا گیا تھا۔ ایک اور ذیلی خبر میں محکمہ پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے انسپکٹر جگدیش مراری کے قاتلوں کا سراغ لگا لیا ہے اور اس حوالے سے کئی گرفتاریاں بھی کی جا چکی ہیں۔ محکمے کی طرف سے ممبر اسمبلی اور کانگریس کے مقامی لیڈر مٹھو سنگھ اور اس کے منشی کے قاتل گروہ کو بھی جلد گرفتار کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ پولیس یا تو واقعی ابھی تک مٹھو سنگھ اور جگدیش مراری کے قتل کے باہمی تعلق سے لا علم تھی یا پھر محکمے نے واردات کی سنگینی کم رکھنے کے لیے جان بوجھ کر اس تعلق کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ بہرحال میرے لیے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ پولیس بہرحال مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی ہے اور اب ان کی تلاشی اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف نہیں ہے۔ وہ میری شکل و صورت حلیے اور قد کاٹ سے بخوبی واقف ہیں۔ جانے کتنے بد نصیب صرف مجھ سے مشابہت کی وجہ سے اب تک پولیس کی ستمرانی کا نشانہ بن چکے ہوں گے اور کتنے اب بھی بن رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے میں کسی کی کیا مدد کر سکتا تھا۔ میں نے باقی سرخیوں پر نظر ڈالی۔ پنڈت نہرو نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایوان کو یقین دلایا تھا کہ چین کی طرف سے تبت میں انسان دشمن کارروائیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں پرزور آواز اٹھائی جائے گی اور بدھ مذہبی رہنما دلائی لاما کو ملک بدر کرنے کا چینی مطالبہ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نہرو نے دلائی لاما کی سربراہی میں جلا وطن تبتی حکومت کی مکمل حمایت کرنے اور چین کے زیر قبضہ جنوبی تبت اور اقصائی چین کے علاقوں پر ہندوستان کے دعوے کی بھی تجدید کی اور چین کو انتباہ کیا کہ اگر پرامن طریقے سے دستبردار ہو کر اقوام متحدہ کی نگرانی میں یہ علاقے ہندوستان کے حوالے نہ کیے تو ہندوستان بزور طاقت انہیں اپنے ساتھ ملانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تبھی میری توجہ ایک چھوٹی سی خبر کی طرف مبذول ہو گئی۔ ہندوستانی جنگی طیارہ ساز ادارے ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ کی طرف سے قوم کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ملک میں مقامی طور پر تیار کردہ پہلے فائٹر بمبار طیارے HAL ماروت اپنی پہلی آزمائشی پرواز کے لیے تیار ہے اور سرکار کی طرف سے منظوری ملنے پر بہت جلد یہ پہلی مرتبہ فضا میں بلند ہوگا اور اس طرح ہندوستان ایشیا میں پہلا جنگی طیارہ ساز بننے کا اعزاز حاصل کر لے گا۔ اس خبر میں مزید بتایا گیا تھا کہ جرمن فضائی انجینئر کرٹ ولیم آر ٹینک نے اس طیارے کو ڈیزائن کیا ہے اور آواز کی رفتار سے تیز پرواز کی صلاحیت رکھنے والے یعنی سپرسونک ماروت کی پہلی پرواز کا ٹیسٹ پائلٹ بھی کرٹ ہی ہوگا، جس کے بعد طیارے کی وسیع پیمانے پر پیداوار شروع ہو جائے گی۔ اس طیارے کی شمولیت سے ہندوستان کو نمایاں فضائی برتری حاصل ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کی فضائیہ میں شامل سست رفتار F-86 سیبر طیارے اس جدید طیارے کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور 104 سٹار فائٹر کی خریداری کا امریکہ سے معاہدہ جلد مکمل ہونے کا ابھی بہت کم امکان ہے۔ میں نے یہ خبر پڑھنے کے بعد اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ پاکستان سے اپنی ازلی دشمنی میں اندھا یہ ملک اپنے کمزور معاشی اور عسکری ڈھانچہ رکھنے والے پڑوسی کو کچل ڈالنے کے لیے کس قدر بےتاب ہے، یہ بات کوئی معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ پہلے ہی جنگی طیاروں کی تعداد اور جدت کے اعتبار سے ہندوستانی فضائیہ سے بہت کم تر ہے۔ ایسے میں ماروت کی کامیاب پرواز کے بعد یہاں دھڑا دھڑ اس کی پیداوار شروع ہو گئی تو پاکستانی فضائیہ اپنی حدود کا مؤثر دفاع کرنے کی رہی سہی طاقت سے بھی محروم ہو جائے گی۔ میں نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماروت طیارے کی تیاری کے عمل کو کسی طرح ختم یا کم از کم اس وقت تک کے لیے روکا جا سکتا ہے جب تک پاکستان اپنے دفاع کے لیے مناسب تعداد میں جدید فائٹر طیارے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن میں تو اس حوالے سے سرے سے کوئی معلومات ہی نہیں رکھتا۔ یہ ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ ہے کیا بلا؟ کہاں واقع ہے؟
کیا میں اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟ اگر میں دلی کا رخ کروں تو شاید وہاں سے مجھے کوئی رہنمائی مل سکے۔ میری سوچیں منہ زور گھوڑے کی طرح بگٹٹ دوڑ رہی تھی۔ ایک جدید فائٹر طیارہ ڈیزائن کرنے اور ہندوستان کے اندر تیار کرنے کا اتنا بڑا منصوبہ راتوں رات تو نہیں بنا ہوگا، ابتدائی مراحل میں ہی کئی برس لگ گئے ہوں گے۔ ہماری حکومت اس سے لا علم تو نہیں رہی ہوگی۔ اس کا مقابلہ کرنے، توڑ نکالنے یا کم از کم ابتدائی مراحل میں روکنے، ختم کرنے کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے؟ ہو سکتا ہے ایسی کوئی ایک سے زائد کوششیں کی گئی ہوں اور ناکام رہی ہوں، لیکن کیا پھر ہمارے جالے ہمت ہار بیٹھے؟ ہم سے کئی گنا حجم اور طاقت رکھنے والے اس غنیم کو اپنی تباہ کن جارحیت، حربی طاقت میں اندھا دھند اضافے اور ناقابل تسخیر بننے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس مختصر سے کمرے میں ٹہلنے کی بھی تو گنجائش نہ تھی۔ میں ایک بار پھر بستر پر نیم تراز ہو کر اذیتناک سوچوں کے حملے سہنے کی کوشش کرتا رہا۔ خالصتان کے قیام اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشاں سرفروں کے درمیان اشتراک کا عمل تو فی الحال کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ظہیر آ بھی جائے تو میں اسے ساتھ لے کر آئندہ چند دنوں میں ہرمندر صاحب کا رخ نہیں کر سکتا۔ خالصتان تحریک کے کرتا دھرتا تو خود سرکاری عطاب کا شکار ہیں، کہیں ہم بھی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ لیکن کیا میں یہیں پڑا اس انتظار میں چارپائی توڑتا رہوں کہ کب پولیس کی سرگرمیاں ٹھنڈی ہوں اور ہم امرتسر جا کر قسمت آزمانے کا سوچیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں دلی جا کر مارو طیارے کی کہانی کے مزید گوشوں سے باخبر ہونے کی کوشش کروں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان حالات میں گھر سے نکلنا جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا، لیکن میں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہی تو گھر سے نکلا تھا۔ مجھے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ اس راہ میں قدم قدم پر موت میرا استقبال کرے گی۔ اس سے ڈر کر دبک کر بیٹھ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا ذہن رفتہ رفتہ اس خیال پر یکسو ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہاں سے دلی کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، مگر یہ سوچ کر کچھ تذبذب کا شکار تھا کہ اگر میں جلد لوٹ کر نہ آ سکا یا سرے سے واپسی ہی نہ ہو سکی تو کشمیری مجاہدین اور خالصتان کے قیام کے لیے جان لڑانے والوں کے درمیان اشتراک قائم کرنے کی کوششیں کہیں دھری کی دھری نہ رہ جائیں۔ یہ مقصد اپنی جگہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ اس اشتراک کے نتیجے میں کشمیری مجاہدین کے لیے بھاری ہتھیار حاصل کرنے کی قوی امید پیدا ہو گئی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہونے کی کوشش تو کروں، لیکن اس سے پہلے یاسر، ناصر اور دونوں بہنوں کے پاس ظہیر کے لیے ایک تفصیلی پیغام چھوڑ جاؤں، جس میں سکھبیر اور اس کے ساتھیوں سے معاملات آگے بڑھانے کے حوالے سے جامع لاہ عمل تجویز کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی تمام تر احتیاطی اقدامات بھی بتائے جائیں۔ اگر یاسر اور رخسانہ ایسے معاملات میں بالکل کورے ہونے کے باوجود اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر سکتے ہیں تو تمام سرد گرم سے واقف ظہیر تو ان کے مقابلے میں حالات کو بہتر انداز میں سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سکھبیر کو میں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری بجائے آئندہ میرے دیگر ساتھی ان معاملات کو آگے بڑھائیں۔